اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 5 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون تحویل قبلہ کا ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15-16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا تو ہم نے آپ کا قبلہ اس طرف تبدیل کر دیا جس طرف آپ کے دل کی تمنا اور خواہش تھی۔ تو اس پر یہودیوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، جبکہ اعتراضات تو نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اس کا جواب پہلے سے دے دیا گیا کہ اصل قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اعتراضات کیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو صبر کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے وہ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں تو کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، آپ میرا ذکر کریں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرنا ہے، کبھی بھی میری ناشکری نہیں کرنی۔ وہ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ فاذکرونی، آپ میرا ذکر کرتے رہیں۔ اور یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مومن وہ ہیں، فرما بردار بندے اللہ کے وہ ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں جن مومنوں اور مسلمانوں میں ہوں گی کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر ہو، شکر ہو اللہ کا، ناشکری نہ ہو، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کریں۔ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں۔ ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے صلوات ہیں، رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مضمون اس پارے کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے نیکی کی حقیقت اور نیکی کے مختلف ابواب۔ نیکی کی حقیقت یہ بیان کی گئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے، کیونکہ بار بار وہ اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قبلے کی تبدیلی میں اصل نیکی نہیں ہے، نیکی تو اصل یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کس کا پختہ ہے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان کس بندے کا زیادہ پختہ ہے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر کس کا ایمان زیادہ پختہ ہے۔ اصل نیک وہی ہے، نیکی کی پہلی شرط ایمان ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور نیکی یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والوں پر، گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ سارے نیکی کے کام ان کا ذکر کیا کہ اصل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد نیکی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد نیکی کے ابواب، مختلف نیکی کی قسمیں بیان کی۔ ان میں سب سے پہلے قصاص کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایماندارو تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ فی القتلى الحر بالحر، جب بھی کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایک بندے نے تو قتل کر دیا، اب بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے، 2 قتل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ اگر ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو کوئی معاشرے میں کوئی دوسرا قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، دوسرا قاتل پیدا نہیں ہوگا۔ ایک قاتل کو اگر چھوڑ دو گے تو وہ بھی اور قتل کرے گا اور دوسرے معاشرے میں کئی قاتل پیدا ہوں گے۔ تو قاتل کو معاف کرنے
کا جو حق ہے وہ کسی اسلامی حکومت کو نہیں ہے، بلکہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ صرف قاتل کو چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد روزوں کے احکامات بیان ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ روزوں کی حکمت بیان کی اور روزوں کے احکام اور مسائل پورے ایک رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اپنے نفس پر کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتا، اور پورے اس رکوع کو رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ خاص کیا، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، اور اسی پھر پورے ایک رکوع میں ایک آیت دعا کی رکھ دی، عظیم ترین دعا کے بارے میں آیت، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداع اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سن لیتا ہوں۔ اب میرے بندوں سے کہو کہ مجھے پکار کر دیکھیں تو صحیح۔ تو اس رکوع میں جس میں روزوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، دعا کی آیت رکھ دی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا، قرآن کا اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا کا روزوں کے ساتھ، رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ تعلق یہ ہے کہ انسان باقی دنوں میں نافرمانیاں کرتا ہے رب کی، تو دعا میں وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ جب اس رمضان کے مہینے میں بندہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر بچا لیتا ہے، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، ان کے قریب بھی نہیں جاتا، تو اب بندے میں وہ تاثیر، وہ ایمان کی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ابھی دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں ان کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آگے نیکی کا ایک اور باب بیان ہوا کہ حرام کمائی سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ رمضان، روزے، یہ صدقات، یہ اس وقت قبول ہوں گے، تمہاری عبادتیں اس وقت قابل قبول ہوں گی جب کمائی حلال کی ہو۔ حرام کی کمائی کھانے والا، اس کی عبادت کبھی قبول نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال چیزیں کھاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس جا کر تم سفارشیں کر کے کسی دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے اپنا نہ بنا لو۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ روش کس قدر عام ہو چکی ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر سفارشیں کرا کے، رشوتیں دے کر دوسروں کا مال اپنا بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اپنے بھائی بہنوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے جہاد کے احکام بیان ہوئے، فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے قتال کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار ڈال دیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے احکام کتب احادیث میں موجود ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے مسائل بیان ہوئے کہ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت کر سکو۔ تو پہلے یہ تھا کہ حج کرنے کے لیے جاتے تو تجارت کرنا ممنوع تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ حج کرنے گیا ہے تو تجارت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مقصد حج کرنا ہے نا تو اس میں کسی بندے کو کسی قسم کی تجارت کا کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ تجارت کر سکتا ہے، لیکن مقصد نیت اللہ سے ثواب کی امید ہو اور حج کرنے کی نیت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، تو یہ کہا گیا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ وہ مقام ہیں جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دوڑنے کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کے ساتھ امید تھی، رب کی رضا پر راضی تھیں، تو اللہ نے ان کا دوڑنا بھی عبادت بنا دیا۔ اس کے بعد شراب اور جوے کے بارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیں کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ بعض لوگ اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے فائدے بتاتے ہیں،
تو یہاں کہا گیا ہے کہ جتنے مرضی یہ فائدے کہیں نا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے، اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کو کسی بھی نافرمانی والے کام کے چاہے ہزاروں فائدے بھی ہوں، اس کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے، اس سزا سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اس نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کئی لوگ اس سود کے فائدے بیان کرتے ہیں، بیمہ پالیسی کے فائدے بیان کرتے ہیں کہ جی گناہ تو ہے لیکن فوائد بہت ہیں۔ مومن مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے تو بچ جانا چاہیے۔ اور پھر آگے مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا گیا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورت سے کبھی نکاح نہیں کرنا، اور اپنی بہن بیٹی کا نکاح بھی کسی مشرک مرد کو نہیں دینا۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومنہ لونڈی ہے تو وہ تمہیں آزاد عورت سے کئی حصے بہتر ہے، اور ایک غلام ہے لیکن مومن ہے، وہ کافر مالدار آدمی سے کئی حصے زیادہ بہتر ہے۔ تو نکاح ایمان کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، یہ نکاح کرنے کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ ہو، عقل کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اس پارے کا تیسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، وہ تیسرا مضمون اور اہم ترین مضمون ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے متعلق ہے۔ خواتین کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو عزت دی ہے، وہ دنیا کا کوئی معاشرہ اور کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اسلام نے خواتین کو بہت زیادہ اہمیت اور حقوق دی ہے۔ آج یہ خواتین کے حقوق کی نام کی تنظیمیں، اس پر باتیں کرنے والے خواتین کو اسلام سے نکالے جا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ جس طرح اس جاہل معاشرے میں خواتین پر ظلم ہوتے تھے، اس معاشرے میں خواتین پر کئی طرح کے ظلم ہوتے۔ تو اس پارے میں ان مظالم کا تذکرہ کر کے ان کی خواتین کے حقوق مقرر کیے گئے۔ اس معاشرے میں ظلم ہوتے تھے کہ سب سے پہلا ظلم تو یہ تھا کہ فرمایا کہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہاں پر لوگ اپنی بیویوں سے الا کر لیتے، قسم کھا لیتے کہ ہم نے ان کے قریب نہیں جانا، نہ ان کو طلاق دیتے نہ ان کے حقوق ادا کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، آج سے قانون یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے الا کریں گے تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک وہ الا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خامند سے علیحدگی لے لے، وہ ٹھیک طرح اپنے پاس رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے خامند سے خلا لے سکتی ہے۔ دوسرا ظلم تھا کہ بار بار طلاق دی جاتی تھی۔ ایک عورت کو نہ خامند اپنے پاس رکھتا نہ اس کے حقوق ادا کرتا، بلکہ ایک دفعہ طلاق دیتا، جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی پھر اس سے نکاح کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، جب عدت ختم ہونے لگتی پھر نکاح کر لیتا۔ اس طرح بار بار طلاق دیتا، بار بار اس سے پھر رجوع کر لیتا تھا۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا، فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق اب صرف 2 دفعہ ہے، 2 چانس ختم کر دیے، تیسری مرتبہ اگر طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اس سے نہ رجوع کر سکتا ہے، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ عورت اب کسی اور مرد کے ساتھ جا کر نکاح کرے، اس کے ساتھ مکمل طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے، تو پھر اگر اس کا دوسرا خاوند کسی وجہ سے بائی چانس ان کی آپس میں نہیں بن پاتی، دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اب اپنے پہلے خاوند کے پاس وہ آ سکتی ہے۔ اس طلاق کے مسائل بڑے وسیع ہیں، آپ علماء سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ظلم تھا کہ عورت سے رجوع کیا جاتا، طلاق دینے کے بعد رجوع تو کر لیتے، لیکن رجوع کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اب اس کو اپنے پاس رکھیں گے یا اس کے حق ادا کریں گے، بلکہ اس کو تکلیف دینے کے لیے، کہ رجوع اس لیے کرتے کہ یہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اس لیے رجوع کر لیتے۔ تو فرمایا گیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی مقررہ عدت تک پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا ہے تو ٹھیک طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہے تو پھر تمیز سے انہیں چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے ان کو تم اپنے پاس روک کر نہ رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ یہ کرے گا نا وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ظلم، چوتھا ظلم یہ تھا عورتوں پر کہ طلاق کے بعد نا جس عورت کو طلاق ہو جاتی اس کو دوبارہ شادی کرنے کی اس کے ولی، اس کے وارث اجازت نہ دیتے،
تو اس ظلم کا بھی ذکر کر کے حق مقرر کیا گیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اپنی مقررہ عدت گزارنے کے بعد اب کسی اور مرد کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے، تم اس پر جبر نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے۔ تو اس جاہل معاشرے میں یہ سارے ظلم عورت پر ہوتے تھے، اور اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اس معاشرے میں عورت کو حیض آ جاتا تو ان حیض کے ایام میں، مینسز کے دنوں میں وہ عورت کے قریب نہ جاتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے، بالکل ہی اسے دور کر دیتے۔ بعض لوگ تو علیحدہ جنگلات میں کمرے ان کے لیے مختص کرتے، وہاں جا کر چھوڑ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى ان سے کہیں یہ تکلیف ہے، صرف خاوند بیوی والا تعلق اس سے پرہیز کرنا ہے، جماع نہیں کر سکتے، باقی ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، وہ عام انسان کی طرح ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی زندگی بسر کرے گی۔ تو یہ سارے حقوق اسلام نے عورتوں کو عطا کیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس سب حقوق بیان کرنے سے پہلے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں وَإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ ان کے ساتھ خیر کا پہلو رکھنا ہے کہ یہ بعد میں یہ جو ظلم تھے عام عورتوں پر تو ہوتے تھے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، وہ عورت جس کا باپ فوت ہو گیا، کوئی اس کا ولی وارث نہیں، اب اس پر تو یہ سارے ظلم کرنا بالاولیٰ آسان تھا، اس لیے پہلے یتیم کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو بہت اچھا اعلیٰ حقوق دیے ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور چار دیواری میں ہی، اسلام میں ہی، قرآن میں ہی عورت کی عزت اور عظمت ہے۔ جو عورتیں گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر اپنی عزت کو حاصل کریں، اپنے حقوق کے نعرے لگائیں، وہ پھر لوگ اس کے حقوق پامال ہی ہوں گے، وہ پریشان ہی ہوگی، وہ روڈوں پر ذلیل و خوار ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں سے، ماؤں سے یہی التماس اور گزارش ہے کہ اسلام کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں۔ اسلام نے جو عورت کو مقام اور عظمت دی ہے، یہ عظمت اور مقام کہیں اور نہیں ہے۔ اتنی عظمت دی، اتنی عظمت دی کہ جس گھر میں فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر میں رحمت ہے۔ دو بیٹیوں کو جو پرورش کرے اللہ رب العالمین اس پر جنت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جب بڑی ہو جائے، عورت بڑی ہو جائے اور شادی ہو جائے اس کی، تو خاوند کے لیے اسے برکت بنایا، اس کے لیے سب سے دنیا کا اہم ترین دنیا کی نعمت عطا کی کہ نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین خزانہ فرمایا نیک بیوی ہے۔ اور جب اس کی اولاد ہو جائے، یہ عورت جب ماں بن جائے، تو اللہ رب العالمین نے جنت ہی اپنی اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اس سے بڑی عورت کا کیا عزت ہو، کیا مقام ہو۔ تو عورت خواتین کے حقوق بیان کرنے کے بعد اس بارے میں پھر آگے اسی طرح عورت کی عدت کے متعلق بھی ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اس پر بھی ظلم کیا جاتا تھا کہ اسے بھی دوبارہ نکاح نہ کرنے دیتے، بلکہ سوتیلی ماں سے اس کا سوتیلا بیٹا نکاح کر لیتا۔ اس قدر ظلم اور جہالت تھی۔ پھر مہر کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آخر میں چوتھا مضمون بیان ہوا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے پہلی امتوں میں، ہزاروں کی تعداد میں، ان کو حکم ہوا کہ آپ جنگ کریں، لڑائی کریں، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، تو وہ نہیں، وہاں اپنے گھروں سے، شہروں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہمیں موت نہ آئے، لیکن وہ نکلے، موت سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم اللہ موتوا، پھر بھی ان کو موت نے پکڑ لیا، موت سے بھاگ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے بھاگے ہو نا، جہاں جاؤ گے موت تو تمہیں پھر بھی پکڑ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جہاں جیسے رب چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ اور آگے پھر طالوت کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت سے، رب کی حکمت سے۔ تو اس میں پھر اس بارے میں ایک جو سب سے اہم ترین مضمون وہ علم کی اہمیت ہے۔ اگر آپ اس بارے پر غور کریں تو ایک لفظ آپ کو بار بار ملے گا، وہ ہے وَعْلَمُوا، علم حاصل کرو، وَعْلَمُوا، علم حاصل کرو۔ تقریباً 10 بار اس بارے میں یہ وَعْلَمُوا کا لفظ ہے، اور 5-6 دفعہ تو ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور علم حاصل کرو۔ یہ 5واں مضمون علم کی اہمیت اور علم کی حقیقت، کہ حقیقت میں علم ہے کیا، کس چیز کا نام علم ہے،
کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو 10 بار اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا، علم حاصل کرو، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور علم حاصل کرو۔ اور حقیقت کیا ہے علم کی کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہیں، تقوی والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح آیت نمبر 196 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین سخت سزا دیں گے تم کو۔ اور آیت نمبر 203 میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہے۔ اصل حقیقی علم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہر وقت ہو، اور یہ علم ہو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم نے اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 223 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سے ڈرو اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور اس بات کا علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور آیت نمبر 233 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 235 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، علم حاصل کرو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اصل حقیقی علم حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی ڈگریاں لینا، بڑے سے بڑے عہدے لے لینا، یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے۔ اصل علم یہ ہے، حقیقی علم یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر یہ علم حاصل کرنا ہے ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو دل میں چھپاؤ گے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ فاحذروا، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ غفور الرحیم، اور اس بات کا علم بھی حاصل کرو کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور فرمایا آیت نمبر 209 میں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان سب مضامین کی حکمتیں سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور اس قرآن کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا